اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس و گفتگو اصول عقائد میں نبوت کی بحث میں موضع کے بارے میں جاری و ساری ہے۔ گزشتہ دروس ہم نے موضع ہی کے بارے میں پڑھے ہیں اور ہماری گفتگو ہے قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے بارے میں۔ تو یہی سب چل رہا تھا کہ کیا وجہ ہے جو قرآن کریم معجزہ ہے، اس وجہ سے معجزہ ہے۔ بہت ساری اس میں باتیں ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھی ہیں اور وہی سب ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ دنیا اس کا جواب لانے سے قاصر ہے، اور ایسا نہیں کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی ہے بلکہ بھرپور کوشش کی ہے۔ اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے مٹھاس، کشش اور جاذبیت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بہت کوشش کی لوگوں نے کہ قرآن کریم کا جواب لے آئیں مگر نہ لا سکے۔ قرآن کریم نے بارہا چیلنج کیا کہ اس کا جواب لاؤ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، مگر لوگ نہ لا سکے۔ اور ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کی، کوششیں بہت کی، بھرپور کوششیں کی، بڑی محنتیں کی۔ بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے لوگوں نے جو اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ تھے اور اس زمانے کے مفکرین تھے مشرکین کے درمیان، انہوں نے پوری کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ کہنا کہ یہ بات واضح رہے کہ نزول قرآن کے زمانے کے لوگ ادبی اعتبار سے وہ ترقی یافتہ اور دقیق تھے، ایسا نہیں کہ وہ ایسے ہی تھے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا ہے تو کیا اس زمانے میں ادب، عربی ادب پر بڑا زور تھا اور وہاں کے جو ادیب ہوتے تھے ان کے بڑے چرچے رہتے تھے، ان کے ادب کے چرچے رہتے تھے، ان کے فساد و بلاغت کا پورا شور شرابہ رہتا تھا۔ تو جس وقت قرآن کریم نازل ہوا ہے تو اس زمانے میں عربی ادب کے بڑے چرچے تھے، فساد و بلاغت کے بڑے شور شرابے تھے، اور جو ادبا تھے، جو ادیب تھے، ان کے بڑے نام ہوتے تھے، ان کی بڑی مثلا جو ہے وہ تاریخیں ہوتی تھی، جو جتنا اچھا شعر کہتا تھا، جتنا اچھا اس کا بیان ہوتا تھا، اتنی زیادہ اس کی تعریف ہوتی تھی، لوگ اس کو ایک مفکر اور بڑا مفکر مانتے تھے۔ تو لوگ اس زمانے کے اعتبار سے بہت پڑھے لکھے لوگ تھے وہاں جب قرآن، اسی لیے قرآن کریم اس زمانے میں نازل ہوا تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ بتا دیں کہ دیکھو تم اتنے بڑے اپنے آپ کو مان رہے ہو، عربی ادب کے ماہر، لیکن یہ قرآن ہم عربی زبان میں ہی نازل کر رہے ہیں، اور دیکھو اگر تم جو ہے یہ تمہارے اندر اگر اتنی صلاحیت اور قابلیت ہو تو اس پر جواب لے آؤ۔ یعنی یہ تمہاری سوچ اور فکر سے بہت بالا ہے، تمہارا دائرۂ فکر بھی اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم اس کی بلندی تک پہنچ جاؤ، اس کے کمال تک پہنچ جاؤ، جبکہ یہ بھی عربی میں ہی ہے اور تم بھی عربی ادیب ہو، تمہارے درمیان بھی عربی ادیب پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ تم انسان ہو، وہ تمہارا کلام ہے جو تم اپنا بیان پیش کرتے ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا تم اس کا جواب یہ جیسا نہیں لا سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ ایسے ہی تھے، جاہل تھے، نادان تھے، نہیں، پڑھے لکھے لوگ تھے، مفکر تھے، ان کے درمیان مشرکین کے درمیان لوگ مفکر تھے، پڑھ لکھے لوگ ہوتے تھے، عربی ادب کے ماہر تھے، عربی زبان کے، لیکن اس کا جواب قرآن کریم کا جواب وہ نہ لا سکتے۔ یہ بات واضح رہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں، کہ نزول قرآن کے زمانے کے لوگ ادبی اعتبار سے بہت ترقی یافتہ اور دقیق تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اشعار آج بھی عربی اشعار کے بہترین نمونے شمار ہوتے ہیں۔ مشہور ہے کہ ہر سال حجاز کے بڑے بڑے ادیب جمع ہوتے تھے۔ حجاز کون سا علاقہ تھا جسے آج سعودی عرب کہا جاتا ہے؟ جو پورا علاقہ وہ منطقہ ہے، مکہ، مدینہ، یہ سب پورے، جسے سعودی عرب کہہ رہے ہیں آج، جو ہے سعودی عرب نام تھوڑے تھا اس کا، جو ہے اور جو علاقہ حجاز تھا، کسی علاقہ مثلا جو ہے وہ پورے علاقے کو حجاز بولا جاتا تھا۔ بہرحال
یعنی مشہور ہے کہ ہر سال حجاز کے بڑے بڑے ادیب جمع ہوتے تھے اور عکاظ نامی بازار میں، جو کہ ایک تجارتی اور ادبی مرکز تھا، یعنی وہ ادبی مرکز بھی تھا اور تجارتی مرکز بھی تھا۔ ادبی مرکز تو خود ہی ہو جائے گا، لوگ چونکہ وہاں آتے جاتے تھے، لوگ وہاں اطراف سے آتے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ ادبی مرکز تھا، لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی آتے تھے، اپنے بہترین اشعار کو پیش کرتے تھے وہاں پر آنے کے بعد۔ پھر ان کے کلام سے ایک بہترین شعر کا انتخاب کر کے اسے سال کا بہترین شعر قرار دیا جاتا تھا اور خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا جاتا تھا۔ جی عکاظ کیا تھا؟ بازار عکاظ ایک تجارتی اور ادبی مرکز، عکاظ کیا تھا؟ ایک تجارتی اور ادبی مرکز تھا۔ اپنے بہترین اشعار کو لوگ وہاں پر آ کر پیش کرتے تھے جو ادیب ہوتے تھے، پھر ان کے کلام سے، یعنی مثلا 50 کلام آئے، 100 کلام آئے، جتنے بھی آتے تھے ان میں سے پھر ایک کو چنا جاتا تھا جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتا تھا۔ ان کی نگاہ میں ایک کو چنتے تھے جو سب سے بہترین ہوتا تھا، پھر ان کے کلام سے ایک بہترین شعر کا انتخاب کر کے اسے سال کا بہترین شعر قرار دیا جاتا، یعنی اس سال کا سب سے اچھا شعر ہے یہ، ایسے ہے نا۔ یعنی بہت سارے کلام آتے تھے، اشعار آتے تھے، بہت سارے لوگوں کے آتے تھے، ان میں سے پورے بیٹھ کے لوگ فیصلہ لیتے تھے بھائی سب سے اچھا شعر کون سا شعر ہے، اس کو لیتے تھے ان سب اشعار میں سے، اور پھر کیا کرتے تھے، اس کو اس سال کا بہترین شعر قرار دیتے تھے کہ اس سال کا شعر یہ ہے۔ اور خانہ کعبہ میں اسے آویزہ لٹکا دیا کرتا تھا۔ خانہ کعبہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے زمانے میں ان اشعار کے 7 نمونے خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ ان اشعار کے 7 نمونے، یعنی ہر سال کا ایک شعر، تو 7 نمونے موجود تھے، خانہ کعبہ میں موجود تھے، اور انہیں معلقات سبع کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ معلقات سبع، یعنی 7 لٹکے ہوئے اشعار جو خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کو معلقات سبع کہا جاتا تھا، لیکن قرآن مجید کے نزول کے بعد قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں ان کی حیثیت و فصاحت اس قدر پھیکی پڑ گئی کہ بتدریج ان سب اشعار کو نہ صرف وہاں سے اتار دیا گیا بلکہ انہیں فراموش بھی کر دیا گیا۔ یعنی وہ کیا کیسے اشعار تھے؟ یعنی پورے سال کے جو اشعار ہوتے تھے ہم کو جمع کر کے، یعنی بہترین اشعار ہوتے تھے بڑے بڑے شعراء کے، ان میں سے ایک کو منتخب کر کے پھر جو ہے وہ کیا ہوتا تھا، اس سال کا شعر اسے قرار دیا جاتا تھا اور پھر اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا کہ بھائی اس سال کا یہ شعر ہے۔ اور اس طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے، آپ کا دور آیا، تو اس زمانے میں 7 اشعار وہاں لٹکے ہوئے تھے، انہیں معلقات سبع بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اشعار اپنے زمانے کے یعنی سب سے بہترین شعر ہوتے تھے۔ لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا تو نہ یہ کہ وہ اشعار جو ہیں وہ پھیکے پڑ گئے یا ان کی اہمیت کم ہوگی، ان کو وہاں سے اتار بھی دیا گیا اور ان کی ویلیو بھی ختم ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہ رہا ان اشعار کو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے سامنے۔ مفسران قرآن نے مختلف آیات کی عجیب و غریب باریکیوں کی طرف اپنی اپنی علمی صلاحیت کے مطابق اشارہ کیا ہے۔ آپ بھی ان تفاسیر کی طرف رجوع کر کے ہمارے ذکر کردہ حقائق کے متعلق زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن سے آشنائی ہو تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذرہ برابر بھی مبالغہ آمیز نہیں ہے۔ کیا جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہرہ انیق وباطنہ عمیق لا تحصى عجائبہ ولا تبلى غرائبہ۔ ظاہر قرآن بہت ہی موزون و مزین اور باطن قرآن بہت ہی کامل و عمیق ہے۔ ظاہر و انیق یعنی ظاہر قرآن بہت ہی موزون اور مزین خوبصورت، وباطنہ عمیق اور باطن قرآن بہت ہی کامل و عمیق ہے، گہرا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ گہرائی ہے، دقت ہے، بہت زیادہ ہے، یعنی دقیق ہے وہ، ہاں بہت زیادہ دقیق ہے۔ بھلے
اس کا ظاہر بہت ہی موزوں مزین اور باطن قرآن کریم کا بہت ہی کامل و عمیق ہے. اس کے عجائب و غرائب، اس کے عجائب ناقابل شمار اور اس کے عجیب نوادر ناقابل زوال ہے. صحیح، جو اس کے عجائب ہیں وہ ناقابل شمار ہے، شمار نہیں آپ کر سکتے اس کے عجائب کو. اور جو اس کے نوادر ہیں وہ ناقابل زوال ہے، یعنی وہ زائل نہیں ہو سکتے، زوال ان کو نہیں ہے، وہ زوال پذیر نہیں ہے. مکتب قرآن کے سب سے بڑے شاگرد حضرت علی علیہ السلام عجل فرجہم، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں فیہ ربیع القلوب، فیہ ربیع القلب ونابیع العلم وما للقلب جلاء غیرہ. بعض نسخ میں کیونکہ ربیع القلوب ہے اس لیے میں نے ربیع القلوب پڑھ دیا، لیکن یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ فیہ ربیع القلب. بعض نسخ میں کیا ہے؟ ربیع القلوب ہے. وَيَنَابِعُ الْعِلْمُ وَمَا لِلْقَلْبِ جِلَاءٌ غَيْرُهُ. قرآن دلوں کے لیے بہار ہے، جیسے فصل بہار ہوتی ہے نا، فصل بہار میں آپ دیکھتے ہیں کیسا موسم ہوتا ہے، کتنا زبردست موسم ہوتا ہے، ہر اس کے جاندار کے لیے بہترین موسم ہوتا ہے. قرآن دلوں کے لیے بہار ہے. علم و دانش کے چشمے قرآن سے ابلتے ہیں. سبحان اللہ، علم و دانش کے چشمے قرآن کریم سے ابلتے ہیں. اور قلوب کے لیے قرآن سب سے بڑا سیقل اور ان کو جلا بخشنے والا ہے. سب سے بڑا سیقل یعنی دلوں کو صاف کرنے والا ہے قرآن کریم. سیقل ہے جو صاف کیا ہے کہ آپ دھار دلاتے ہیں چاقو پہ، چھری پہ، کسی یعنی زن ہٹاتا ہے جو صاف کرتا ہے اسے، اور ان کو جلا بخشنے والا ہے، یعنی ان کو روشنی نور بخشنے والا ہے، جلا. تو قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا جواب نہ کوئی لا سکا ہے اور نہ لا پائے گا. قرآن کریم جس کے ظاہر بہت ہی خوبصورت اور مزین ہے اور جس کا باطن بہت ہی عمیق اور کامل ہے. اس کے عجائب ناقابل شمار، یعنی بہت سارے عجائب اس کے اندر پائے جاتے ہیں، بہت سارے عجائب پائے جاتے ہیں، اور اس کے عجیب نوادر ناقابل زوال ہیں. مکتب قرآن کے سب سے بڑے شاگرد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں فیہ ربیع القلب، یعنی قرآن کریم دلوں کے لیے بہار ہے، وَيَنَابِعُ الْعِلْمُ، اور علم کا چشمہ ہے، وَمَا لِلْقَلْبِ جِلَاءٌ غَيْرُهُ، اور دلوں کے لیے جلا نہیں ہے سوائے قرآن کے. یعنی قرآن کریم جیسا کوئی بھی چیز قرآن دلوں کو جلا نہیں بخش سکتا جیسے قرآن کریم دلوں کو جلا بخشتا ہے. لہذا قرآن کریم کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ تھا، قیامت معجزہ رہے گا. کل بھی لاجواب تھا، آج بھی لاجواب ہے، اور تا قیامت لاجواب رہے گا. لاکھ کوششیں لوگوں نے کی یہ کریں تو بھی کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا. آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، درس تمام ہو گیا. باقی انشاءاللہ آنے والے دروس میں آگے بڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.